نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی معبود بجز میرے، بس میری ہی عبادت کیا کرو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، قدر ایک شعر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی المعروف بڑے لالا جی کا تشریح میں چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں: کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود ہے، اصل میں ایک ہی ذات موجود۔ کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود ہے، اصل میں ایک ہی ذات موجود۔ جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاف مشہود، جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاف مشہود، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے۔ تو اس پہ کل ہم نے تشریح شعر کی تھی، تو آیت کے حوالے سے بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی مخلوق ہے، اس کو ہم تعینات کہتے ہیں، جتنے مظاہر فطرت ہیں، جو قدرت کے نظارے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں پیچھے بیان ہوتا رہا: کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق کو تخلیق کیا۔ لیکن یہ جو مظاہر ہیں، ان میں سے جس مظہر کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اس کی شکل میں ظاہر تو وہی ہوتا ہے جیسے ہندو بت میں کرتے ہیں، وہ سب میٹیریل بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ یہاں ایک نقطہ ہے جو حضرت پیر میرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: اگر کوئی سجدہ مخلوق برائے عارف ذوالعین کے صاحب مقام ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، یہ باشد، اب آگے فارسی ہے، باشد چونکہ در نظر شہودش حق مرئی است نہ خلق چرا جائز نیست، گویم لما عرفتا از عدم ورود امر و اجازت شارع علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ترجمہ کیا ہے ساری عبارت کا کہ اگر یہ سوال ہو کہ اگر کوئی ایسا صاحب بصیرت و معرفت جس سے یہ مقام حاصل ہو کہ ہر شے کو دیکھنے سے قبل اس میں مشاہدہ خدا کرے اور اس کی نگاہ شہود میں حقیقت حقہ ہی جلوہ گر ہو، نہ کہ مخلوق، تو اس کے باوصف ایسے شخص کا مخلوق کے لیے سجدہ کرنا کیوں کرنا جائز ہے؟ اس کا وہ جواب یوں دیتے ہیں کہ ایسے سجدے اور عبادت و پرستش کے عدم جواز کا سبب شارع محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کا نہ ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، فرمایا سجدہ صرف خدا کو ہی سجدہ ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ تو عبادت سے ظاہر ہے کہ مخلوق جس کو معبود سمجھا گیا اس کی شکل میں بے شک وہی ظاہر ہے، اس کی صفات ہیں، مگر شریعت مطہرہ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے اور مخالفت حکم کے سبب اس کی پوچھ گچھ ہوگی، مواخذہ ہوگا، گناہ ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا وہی شکل عابد وہی شکل معبود کا مطلب ظاہر ہو گیا کہ ہر معبود کی شکل میں ظاہر تو وہی ہے، لیکن شرعی ممانعت کی وجہ سے عبادت صرف اور صرف مرتبہ وجوب الہ یعنی اللہ رب العالمین الہ حق کی جائز ہے، مراتب مخلوق و حادث کی عبادت جائز نہیں۔
حادث وہ ہوتا ہے جو ایک وقت میں نہیں ہوتا، پھر وہ تخلیق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ازل سے ہے، اول سے ہے، ازل تک رہے گا، شروع سے ہے، آخر دم تک رہے گا، اس کو فنا نہیں ہے، ساری مخلوق کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، جو ذو الجلالی والاکرام ہے، محبت والی ہے، پیار کرنے والی ہے، اکرام والی ہے، عزت والی ہے۔ تو بہرحال جو ہے مراتب مخلوق و حادث کی عبادت جائز نہیں، یعنی مخلوق کی عبادت کسی بھی صورت میں جائز نہیں، چاہے وہ کتنی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ سجدہ تعظیمی اگرچہ بعض کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے، باقی امتوں میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعظیمی تک بھی مخلوق کا حرام قرار دیا ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی کوئی کسی شخص کو نہیں کر سکتا، البتہ ادب عزت وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، عقیدہ توحید ہمارے دل میں اس کا بیج لگائے اور پھر اس کا نور جو ہے ہر طرف پھیلا دے۔ پھر ہمیں معرفت الہی کا وہ جو سبق پڑھایا گیا ہے یا سبق ہے وہ ہمیں یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہم قربت پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ پھر حدیثوں میں ہے وہی ہماری آنکھ بن جاتا ہے جس سے بندہ دیکھتا ہے، اور وہی ہمارے کان بن جاتا ہے جس سے بندہ سنتا ہے۔ ابو ہریرہ یہ بھی اس کے بھی راوی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔